الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله 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 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں رشک کرتا ہے فلک آسمان آپ حضرات اگر میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو اچھا ہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے جو مجھے نظر نہیں آ رہے یہ حضرات ذرا ادھر آ جائے ادھر آدمی تھوڑے سامنے آ جائے آ جائے ادھر ہلچل کر لیں کوئی بات نہیں اگر آپ حرکت نہیں کریں گے تو میں دعا کر کے چلا لوں آپ اگر شوق سے نہیں آئے نا نہیں بیٹھے مجبوری مجھے بھی نہیں ہے اگر آپ تو میں کہہ رہا ہوں ذرا آپ دائی طرح میرے سامنے آ جائیں آپ بھیجیں دوبارہ نہیں ہے تو میں دعا کر کے جاتا ہوں میں بھی گھر سے فارغ نہیں ہوں میں بھی گھر بار والا میں آپ لوگوں کے پاس دو تین ہفتے گزار کے کرتا ہوں شاید آپ یہی سمجھتے ہو کہ میری کوئی مجبوری ہے اللہ میری کوئی مجبوری نہیں رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر رسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے
کہ گھر میں آ کر جو ہے نا اس چیزوں کو پتہ نہیں اللہ ہمیں کب ہدایت دے گا. سب کہہ دو اللہ. درد دل کے ساتھ کہو اللہ اللہ. کتنا میٹھا نام ہے اللہ کا, کتنی مٹھاس ہے اس نام میں کہ وہ اللہ کا ولی دنیا جس کو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے ہیں. آپ لوگوں کو تو زیادہ پتا ہے, غریب کو تو میرا اندازہ پتا نہیں ہوگا. غریب کو تو دال روٹی میسر ہے, آپ تو کس کو پسند کے کھانے کھاتے ہو اور ہر کھانے کا ذائقہ ایسے نا. اور ماشاءاللہ کھانا کھا کے گھر والوں کی تعریف بھی کرتے ہوگے, ہاتھ کھڑا کرو جو گھر والوں کی تعریف کرتا ہے کھانا کھا کے. ایک مولانا صاحب نے بیان کیا تھا, انہوں نے ترغیب دی کہ بھائی گھر والے آپ کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے, سارا دن آپ گھر سے جاتے ہو, بچوں کو اسکول کی تیاری, پھر اس کے بعد ساتھ بچے کو پارسل میں کھانا بھی ساتھ بنا کے دے رہے ہیں, دوپہر کو آپ کی دکان پہ بھی کھانا, پھر جب آپ کی واپسی ہوتی ہے اس وقت بھی ٹائم پہ آپ کے لیے گرم گرم روٹیاں بنا کے کھلا رہی ہوتی. تو کبھی تعریف کرتے ہوتے نا, کہو گے کہ آج کھانا بہت اچھا تھا, تو اس کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی. تو ڈاکٹر اکبر صاحب کی طرح ایک بندہ بڑا سنجیدہ تھا, اس کو بات لگی مولانا صاحب, جا کے کھانا دسترخوان لگا. اب کھانا کھاتے ہوئے جو ہے نا ہر لقمے میں تعریف کر, تم صحیح بنا, آج تو بس کمال ہی ہو گیا. اب یہ تعریف شروع کرے اور بیوی نے رونا شروع کر دیا. تو کہنے لگے بھلے من سے میں تیری تعریف کروں. اس نے کہا کہ 40 سال کا آپ کا اور میرا جوڑ ہے, 40 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے تعریف نہیں کی. آج ہم سارے کے گھر سے کھانا ہے اور آپ نے تعریف کی. آپ بیٹھے تو اسی طرح ہے, ایسے کوئی اور بات ہے. اللہ اللہ. میری تو خواہش ہوگی کہ آج میرے اور آپ کے دل میں اللہ آ جائے. میرا اور آپ کا دل گھر کس کا ہے؟ اللہ. اس سے قدسی ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے میں اس میں نہیں سما سکتا, اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, مومن کا دل میرا, میں بھی الحمدللہ مومن ہوں, آپ بھی. اب آپ یہاں نہیں بیٹھے گے تو دل یوں دیکھنا پڑے گا. تو شاید آپ نے مجھے مالش کر کے مجھے بٹھایا ہوا ہے کہ میں ایسے بھی دیکھوں گا اور یوں مجھے آپ کی طرف, اور جیسے وہ لے کر جو ہے نا جھومتا ہے نا ساری چاروں طرف, بندے ضدی ہو جاتے ہو, پکے ہو, پتہ نہ کیا مجھے. آپ چھوڑ دو یار, آپ نے کیا ہے, ان کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی. جگہ پڑی ہے یار, سامنے آ جاؤ. کیا ہو گیا, میکے کاٹ دی گئے بزرگوں کی مان کرو یار. پروردگار عالم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے میں اس میں نہیں سما سکتا, اگر سماتا ہوں تو الحمدللہ میں بھی مومن ہوں, آپ بھی. میں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ محمد رسول اللہ, آپ نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ. میرا دل بھی گھر اللہ کا, آپ کا دل بھی گھر تھا کس کا, لیکن قبضہ کر لیا شیطان نے. بات صحیح ہے غلط ہے؟
اگر آپ کہتے ہیں غلط ہے میں بتاتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے نماز، تو نماز میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. کون سی کوشش کی پیر صاحب؟ میں تو اکثر مولانا ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں کہ غلہ منڈی کی مسجد ہو نا کہاں، تو میں کہتا ہوں کوئی آرتی امام کے پیچھے کھڑا رہو، کوئی آرتی امام کے پیچھے، کیونکہ جو کچھ وہ مقتدی سوچ رہا ہوتا ہے وہی اس کا عکس کس پہ پڑتا ہے، اور اس کو تو فکر ہے کہ ابھی بولی آئی، وہ نماز میں بولی کی فکر میں. اگر یہ بتا دو اگر آپ کی مسجد میں امام نماز میں بھول جائے کوئی بتانے والا ہوتا ہے؟ اور کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں، کوئی گھر میں ہے، شام کی نماز ہے نا، سارا دن گھر بتاتے ہو کیا ہے، صبح نکلتے ہو گھر والوں نے کہا تھا فلاں چیز گھر میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لے کے آنا، بھول گیا، اب ڈر رہا ہے کیسے جاؤں گا گھر، وہ دنیا نے دیکھ، ڈرتے نہیں ڈرتے بیوی سے، وہ لوگ جو ڈرتے وہ جواب دیتا رہتا، میں تو ڈرتا ہوں، میں یہ تو بات بھی کھڑا ہے، جب پیر ڈرتا ہے تو بولی تجھے کدھر ڈرتے ہو گے، اب بولو اگر بیوی سے نہ ڈرتے ہوتے تو کیا بیوی کے کہنے پر ماں کو دھکے دے کے نکالتے، ماں باپ کی گستاخی کرتے. اب میں کہتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے حالات درست کیسے درست ہوں گے؟ تو نے ماں کا دل دکھایا، تو نے باپ کا دل دکھایا، اب چاہتا ہے کہ تو ہاتھ اٹھائے اور اللہ تیرے ہاتھ کو قبولیت سے نوازیں گے. اس بات کے الفاظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ ہے. والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. اور نوجوان یاد رکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تیرا کوئی عمل خدا کے یہاں قبول نہیں، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیری زکات قبول ہے. اور کرنا، ایک بندہ ماں باپ کو جواب نہیں دیتا، غصے کے ساتھ تیسری نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. والدین کو تیسری نگاہ سے دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. اور نوجوان یاد رکھ، جو تو کر رہا ہے تیرے ساتھ ایسا ہونا ہے. تو نے باپ کو ذلیل کیا، تیری اولاد تجھے ذلیل کرے گی. اور بیٹی تو نے ماں کا دل دکھایا ہے، اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا نہیں کرے گی. آج ہم پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم جو آج کرب و تکلیف میں ہیں، اس کا باعث ہمارے والدین ہیں. تم باپ کا دل دکھاتے ہو، باپ تمہارے لیے دعا کرتا ہے. باپ ماں ان کا فقط دل میں صرف غصے کے ساتھ کوئی بات دل میں آئی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی قبولیت سے. والدین دعا کرے تب بھی، بد دعا کرے تب بھی قبول ہوتی ہے. کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے آج تک پہنچنے کے لیے. آج میں جو آج یہ اتنا خوبصورت جوان ہوں، اس کا ذریعہ میرے والدین بنے. بولو تو صحیح. بے شک.
آج میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں انجینئر بنا ہوں، یہ کس کی محنت ہے؟ بولو گے آپ بولو گے؟ والدین کی ہے۔ آج تو باپ کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، تجھے شرم آتی ہے کسی کو بتاتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو پڑھ گیا ہے، تیرا باپ تعلیم حاصل نہیں کر پایا، کیا تیرا درجہ باپ سے بڑھ گیا ہے؟ ایک باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، بڑی آرام باہر بھیج کر ڈگریاں دلوایا، واپس آیا، بہت بڑی محنت کر کے باپ نے اس کو ملازمت دلوائی۔ ایک دن باپ کے دل میں خیال آیا چلو میں اپنے بیٹے کو مل کے آتا ہوں۔ وہ مکہ سے چلا، اسلام آباد پہنچا، پوچھتے پچھاتے دفتر پہنچا۔ جب وہاں دفتر تک گیا، آگے چپراسی اس کو آگے نہیں جانے دیتا، اس نے چپراسی کو کہا کہ میرے باپ کو جا کے اس کو بتا۔ اس نے جا کے بتایا۔ اندر جب یہ گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ داخل ہوا تو سلام کر کے وہ بیٹھ گیا، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بول گیا۔ تو اس کے دوستوں نے کہا یار کون ہے پورا، فارغ کر اس کو، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں سے ہے۔ باپ نے مطلب اٹھایا اور اس کو مار مار کے سے کہا اور سالو یہی نہ دیکھنے گئے میں نے اپنے تعلیم تمہاری تھی، آج تو مجھے باپ کہتے ہوئے شرماتا ہے، لعنت تو ایسی اولاد پر جو باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ بات مت بھولنا، اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک یہ حال کی ایسا تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بیٹا جب بھی گھر آتا ہے باپ کو گالیاں بکتا ہے، جوتے سے پٹائی کرتا ہے، باپ مارتا ہے، بوڑھا مرتا نہیں ہے، کب جان چھوٹے۔ ایک دن آیا باپ ایسے ایسے سنتا پڑا ہے، بیٹے نے چادر بچھائی، باپ کو اٹھایا، چادر میں ڈالا، لپیٹ کر کندھے پہ رکھ کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک پرانا کنواں تھا، اس کے منڈے پہ جا کر کپڑا ہٹایا، اپنے ماحول دیکھا، سمجھ گیا، کہنے لگا بیٹا تو آج بہت تنگ ہے مجھ سے، آج تو مجھ سے خلاصی چاہتا ہے، آج تو مجھے مارنے کے لیے لایا ہے، بس آج تک تو تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، اگر ممکن ہو بات مان سکے، میں تجھے زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، تجھ سے صرف اتنی میری ریکویسٹ ہے کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے مار دے، اس کنویں میں ڈال دے، کسی اور کنویں میں ڈال دے، گڑھا کھود کے اس میں دبا دے، پانی میں بہا دے، اس کنویں میں نہ ڈالنا۔ اس نے کہا جب تو سمجھ گیا ہے کہ میں آج تجھے مارنے آیا ہوں تو کیا فرق پڑے گا، اس کنویں میں ڈالوں یا؟ اس نے کہا فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، نتیجہ تو موت ہے، لیکن میں تجھ سے ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو اسی کنویں میں ڈالا۔ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، ایک صحابی آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فلاں صحابی
آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا تھا. حضور بیمار ہے، اس کو سکرات لگی ہوئی ہے، اس کو موت نہیں آ رہی، چلیے دعا فرما دیجئے اللہ اس کی موت کا معاملہ آسان فرما دے. حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت کا دریا موت میں آیا. حضور چل پڑے گھر گئے، جا کر جب آپ نے دیکھا اس کو تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ کہا جی اس کی ماں. آپ نے فرمایا اس کی ماں کو لے کر ماں آ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے. تیرا بیٹا کیسا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، آپ کی محفل میں آیا کرتا تھا. آقا نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ اس کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے. اس نے کہا آقا کیا بتاؤں، یہ چھوٹا تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، میں نے اس کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا کہ میرا بیٹا برباد ہوا. میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں اس کی پرورش کرتی رہی. حضور جب بھی مجھے کوئی نعمت میسر آتی پہلے میں اس کو کھلاتی تھی، پھر میں حضور ایک مرتبہ اللہ نے مجھے کچھ عطا فرمایا تو میں بھول کر اپنے منہ میں ڈال دی ہوتی. اچانک میرے سامنے آیا تو میں نے منہ سے نکال کر اس کے حضور جب یہ بڑا ہوا میں نے اس کی شادی کی، اس کے بچے ہوئے. اب شادی کے بعد اس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا. اب یہ جب کوئی کام کرتا، کوئی چیز اس کو میسر آتی تو کوئی چیز بازار سے خرید کرتا تو چھپا چھپا کے کمرے میں لے جاتا کہ میری ماں نہ دیکھے. حضور بیوی کے کہنے پر اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے بیوی کو سچا کہتا تھا مجھے جھوٹا ہے. حضور ایک دن تو اس نے بیوی کے کہنے پر مجھے دھکے دے کے گھر سے نکالا. حضور میرا دل زخمی پھٹ گیا. حضور نے فرمایا ماں یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہے، یہ جو سکرات ہے اس کی روح نہیں نکل رہی تیری ناراضگی کی وجہ سے، اس کو معاف کر دے. حضور میں معاف نہیں کرتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو. چکھا ذرا آپ جاؤ، چکھا جل گیا. آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کے اس کو آگ میں ڈالو. ماما ہوتی ہے بولو یار ماں نے کہا آقا میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. تو ماں نے ہاتھ جوڑ لیے کہا آقا آپ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالے، میں نے اس کو معاف کیا. جیسے ماں نے یہ الفاظ کہے اس کی روح نکل گئی. نوجوان آج نوجوانی کے گھمنڈ میں ماں کو گالیاں بکتا ہے. اور بیٹی آج تجھے ماں اچھی نہیں لگتی، دیکھ آنے والے وقت میں تو ماں ہوگی. سوچ تو آج ماں باپ کے دل کو رنجیدہ کر کے، ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ لگا کر تو غیر کے ساتھ جا رہی ہے. کل اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، جب تیری بیٹی ایسا کرے گی تیرے ساتھ کیا گزرے گی. نوجوان
بھی وقت ہے. تیرا باپ زندہ ہے. اگر تو اپنی پگڑی اتار کے اپنے باپ کے قدموں میں رکھے تیری عزت بڑھے گی کب ہوگی؟ بتاؤ یار. اگر بیٹی اپنا دوپٹہ ماں کے قدموں میں رکھ دے اس کی عزت بڑھے گی کب ہوگی؟ آج وقت ہے راضی کرنے. جب دنیا سے چلے گئے پھر کچھ نہیں ہوگا. آج ہم نے یہ بے راہمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں. ہماری صحبت غلط لوگوں کے ساتھ ہے. جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسا بنتا ہے. شرابی سے صحبت ہو تو بندہ کیا بنتا ہے؟ نمازی سے صحبت ہو تو بندہ اسی لیے میں نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. ایک لمحے کی اللہ والے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. کہہ دو اللہ 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 اللہ. آج ہم تجھے منانے آئے ہیں. آج ہم تجھے شاہ کمال کی جامع مسجد میں اللہ تیرے در پہ آ کر ہم یہ آرزو تمنا لے کے آئے ہیں. اللہ ہم پاپی ہیں، گناہگار ہیں. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہم نے گناہ میں گزار دیے. اللہ ہم 60 سال کی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آئے ہیں. ایک بندہ بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے کھڑا ہے. چوکٹ بیت اللہ کی چوکٹ کو ہم دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑا ہے. کہتے مولا 70 سال میں نے تیری نافرمانی کی ہے، گناہ کیے ہیں. اللہ تیرے در پہ آیا ہوں. آج میری 70 سال کی غلطیوں کو معاف کر دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے غیب سے آواز آتی ہے اوے ظالم تو اپنے ماتحت نوکر بچہ جو تیرے پاس کام کرتا تھا وہ برتن اٹھا کے جا رہا تھا. برتن اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، برتن ٹوٹ گئے. تو نے ان برتنوں کی قیمت اس کی تنخواہ سے کاٹی تھی. تو نے تو اس معصوم کی ایک غلطی معافی کی، مجھ سے 70 سال کی معافی مانگنے آیا ہے. جاؤ پہلے اپنا دم صاف کر، پہلے تو معاف کر پھر آنا معافی مانگنے. حدیث پاک میں آتا ہے نا حضور کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. کہہ دو اللہ 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 اللہ. وہ دیکھو اللہ کا ولی ہے، دنیا اس کو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے، اللہ کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے سب کو لا الہ الا اللہ. مسجد گونج جائے اللہ کے نام سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. دیکھو اگر یہاں اسٹیڈیم میں کوئی گویا آ جائے, عطا اللہ ایسا کھیل بھی آ جائے, تو اسٹیڈیم میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ایسے ہوتا ہے, ٹکٹ بھی لگا ہوتا ہے وہاں. اب یہاں چار کمال کی مسجد میں جو ہم آئے ہیں, کیا ہم ٹکٹ دے کے آئے؟ کوئی فیس نہیں, کوئی انٹری فیس نہیں, کوئی بہانہ نہیں, کوئی سالانہ نہیں. یہاں آنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا گھر ہے, یہاں آنے کی دیر ہے, منظوری میں دیر نہیں, سر جھکانے کی دیر ہے, رحمت کے دریا میں غوطہ دے کے بخش دینے میں دیر. در فیض محمدی واہ ہے, در فیض محمدی واہ ہے, آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو تو خبر فیض پیغمبر کی, بلا قیمت دوا ملتی ہے, آئے جس کا جی چاہے. دوا کی قیمت نہیں ہے, بولو یہ سیمپل نہیں ہے. وہ کمپنی والے سیمپل مریض کو دیتے ہیں ڈاکٹر کو, بولو, اور ڈاکٹر صاحب وہ سیمپل بھی میڈیکل اسٹور پہ بھیج دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوائی فلاں میڈیکل اسٹور سے لینی ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. راضی بننا, میں ڈیوٹی پر ہوں, کوئی ڈاکٹر میرا رازق نہیں ہے. میرا رازق کون ہے؟ بولو گے. کوئی دکاندار میرا رازق نہیں ہے. چھوٹا بچہ دکان پہ جاتا ہے, دکاندار کا کیا رویہ ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ؟ صحیح قیمت کو اس کو چیز ملتی ہے. واقف بندے کو واقف آدمی جائے اور نہ واقف جائے تو, اب میں تو مسافر ہوں, مجھے دل کی تکلیف ہے, مجھے دوائی لینی ہے, جاؤں گا میں تو کتنے نمبر کی دوائی دے گا وہ میڈیکل اسٹور والا؟ کتنے نمبر کی؟ حضرت 6, 7, 8 نمبر تک چلی گئی, آپ کبھی 2 کو پیٹ گئے. وہ آج ویکسین لگا رہے تھے اس کو وزیر اعظم, انہوں نے کہا بولو گے یہ زہر ہی لگا دیتا. کیا لگا رہا تھا یار؟ ہمیں زہر کھلا رہے. ڈاکٹر سفارش کر رہا ہے اس دوائی کی جو دوائی زہر ہے, جو ڈاکٹر کو کمیشن مل رہا ہے, نہیں ملتا. آپ پریشان ہو جائے. یہ مسجد ڈاکٹروں کی ہے, مولوی صاحب نے یہاں پر ڈاکٹروں کا آپریشن شروع کر دیا, تو ڈاکٹر بھی تو آپریشن ہی کرتے ہیں, نہیں کرتے. بھائی آپ کو آپ کا بائی پاس ہے, آپ کے دل کے وال بند ہو گئے ہیں, تو ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے؟ وہ فری میں کریں گے. اگر دل کا بائی پاس ہو کتنے پیسے چاہیے یار؟ تم تو پھر تمہاری کو ڈاکٹر سے دوستی ہے, 5 لاکھ بتا رہے, 10 لاکھ سے کم تو ہے نہیں. اچھا جی 5 ہی صحیح, تو کیسے 5 لاکھ آپریشن کے بعد دینے پڑتے ہیں نا. اچھا چلو جی 5 لاکھ لے لیے ڈاکٹر صاحب, سرجری ہوئی ہے, کھول دیا سینہ, یہ دل ہٹا کر مصنوعی دل لگاتے ہیں, ہم کرتے ہیں, وہ کام کرتا رہتا ہے. اب اللہ نے سفید پارٹس رکھے ہیں نا انسان میں, یہاں سے نکال کے اب اس کو جوڑے گی, جوڑ کر تیار ہو گیا, مصنوعی کو ہٹا کے اب اصل دل لگا کے پمپ کریں گے. چل پڑے تو ماشاءاللہ, نہ چلے تو اللہ کیا بات. اب بندہ گزر گیا, فوت ہو گیا, پیسے واپس مل جائیں گے. کیوں نہیں ملتے؟
جی 5 لاکھ فیس ہے میرے پاس، اس ٹائم 5 نہیں ہے 4 ہے، میں نے 4 دیے، میں نے کہا 1 لاکھ میں بعد میں دیتا ہوں۔ بندہ گزر گیا، تو جب تک 1 لاکھ نہیں لیں گے مریض کو، لاش آپ کو نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے، ذرا غور کرنا میری بات پہ، ڈاکٹر کمپیوٹر کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے وہ بندہ مر گیا، تجھے کس نے کہا مر گیا، سر لگا ڈرپ پہ لگا، مرنے کے بعد بھی بل بن رہے ہیں۔ یہی حال ڈاکٹر کی اپنی اولاد کے ساتھ نہ ہو، میرا نام تبدیل کر دینا۔ جو ڈاکٹر یہ رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھ، حالانکہ ڈاکٹر کیا ہے، اس کا شعبہ کیا ہے، خدمت خلق، کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس ڈاکٹر کو خدمت سے کیا ملنا تھا، کیا ملنا تھا، کس حالت میں خدا ملے گا؟ صرف ڈاکٹر کی بات نہیں، آوے کا آوا چاہتا ہے۔ جج کو دیکھ لو، جج فیصلہ کس بات پہ کرتا ہے، بولے گے جو سفارش جس کی پہنچ جائے فیصلہ اس کے حق میں، پیسے لے کر فیصلے کر رہا ہے جج۔ آرتی کیا کر رہا ہے، کمیشن ذہن گرا رہا ہے، ذہن مرنا اس نے نہیں ہے، بولو تو صحیح۔ مولوی کیا کر رہا ہے، میں مولوی ہوں، میں 2 نمبر مسئلے بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، اب پریشان ہے، بولے صاحب مہربانی کرو، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا تو اس کے بغیر جینا مشکل ہے۔ اچھا اب تجھے محسوس ہوا ہے، مولوی صاحب کچھ لے لو، امام صاحب کچھ لے لو، میرا کہتا مولوی صاحب کہتا چل 10,000 دے ادھر جا، کوئی طلاق نہیں، دوبارہ تیرا نکاح پڑ گیا۔ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ بیوی نکاح سے بھی حلال نہیں ہوتی، نکاح باقی رہتا اس کا، اور مولوی صاحب اپنی جیب گرم کرنے کے لیے یہ کمائی اس کی حلال کی ہے حرام کی ہے، اب ایسے مولوی کے پیچھے آپ کی نماز ہے ہو جاتی ہے۔ مقتدی آتا ہے، امام کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ابے مولوی یہ ٹوٹی کیوں بھگ رہی ہے، امام ہے یا تیرا نوکر ہے کیا بتا ہے نا، ابے امام بہتر ہے گھڑی پہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، کہاں مر گیا تھا، یہ امام کی عزت ہو رہی ہے۔ جس امام کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا بھی ایک لکیر کی مقدار بھی اس کا احترام تمہارے دل میں نہیں، تمہاری اس کے پیچھے نماز نہیں، اپنی نمازیں دہراؤ، اپنی نمازیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر، ہر شعبے میں اللہ کی بنی بھی پڑے، ایسے لوالے بھی لوگ پڑے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر تھا، خدا کی قسم سمپل سا MBBS تھا، کوئی اس نے اسپیشلسٹ کسی شعبے میں نہیں کیا تھا، لیکن اس کے پاس مریض پورے پاکستان سے آتے تھے۔ رحیم الخاؤ میں ڈاکٹر تھا، اس نے بڑے نوالے کی خدمت کی، قطب الاقدام حضرت میاں عبدالہادی دین کولی، عبداللہ درخواستی، حبیب اللہ کمالوی، بڑے بزرگوں کی اس سے خدمت، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی، ایک گولی ایک ٹیبلٹ دیتا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ کس نسخے میں کتنی دوائیاں لکھتا ہے،
پہلے تو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرا کے مار دیتا ہے. میں اپنی بات بتاؤں, میں چلا گیا نیشنل ہسپتال لاہور میں. مولوی صاحب یہاں مولوی کا کیا کام ہے اس ہسپتال میں؟ 40-50 لاکھ سے کم کہتے نہیں ہے تو. اچھا یہ دیکھو, اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو نا, پھر اللہ تمہارے لیے عزتوں کے راستے کھول دیتا ہے. خدا کی قسم یہ حاجی محبوب بیٹھے اس سے پوچھو, جو بندہ بھی وہاں آتا تھا اسپتال میں, ڈاکٹر اسپتال کا پورا عملہ نہیں بلکہ مینجمنٹ کے جو مالک لوگ ہیں وہ اس طرح احترام اور عزت کر رہے تھے. لوگ کہتے تھے یار یہ مولوی جو ہے نا اس کا یہ پارٹنر ہے, اس کا حصہ ہے. آپ مانو گے میں نے اپنا آپریشن کرایا اپنی اہلیہ کا, میں نے میرا نام بھی درج نہیں ہوا پہلے اس میں, حفاظت پہلے کرانا پڑتا ہے نا. جس دن مجھے واپس ہسپتال سے چھٹی ہوئی نا, تو اس دن ڈاکٹر نے مجھے ایک چیک دیا, یہ پیسے والا. تو وہ کیا تھے پیسے؟ وہ پیسے جس کمرے میں انہوں نے مجھے رکھا تھا نا, 1 دن کا کرایہ تھا. VIP روم ہے, 1 دن کا کرایہ انہوں نے لیا. اللہ کے لیے تم کرو گے پھر اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. بولو تو صحیح. کوئی ڈاکٹر جس نے آپریشن کیا تھا مسٹر ذرا غور کریں, میری حدیث آپریشن کیا, آدھا میدا کاٹ دیا تھا. تو جب ہمیں چھٹی ہوئی تو وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے, تو کہتا ہے آپ گھر تو جا رہے, میرے گھر دعوت ہے, مسجد میں بیٹھا. وہ گھر لے گیا اور اس کے بچے وہ آپ کے علاقے کا ادھر کے ہے ڈاکٹر وارث صاحب, اس کا نام ہے, بڑا سرجن ہے. تو اس کی بیوی رونے لگی. اس نے کہا یہ بندہ, اس بندے کی روزانہ کی انکم 70 سے 80 لاکھ روپیہ روزانہ کی انکم ہے اس کی. کہتی ہے مولانا خدا کی قسم آج تک اس نے مکہ مدینہ کا نام نہیں لیا. پتہ نہیں آپ ہمارے لیے کیا رحمت بن کے آئے ہیں. جس دن اس نے ہم کا آپریشن کیا کہتا ہے کہ تیاری کرو ہم ہاتھ کے لیے جاتے ہیں. میں تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہوں, لیکن پیچھے پاور ہاؤس بڑا ہے. دنیا جس کو عبداللہ درخواستی کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ اللہ کا محبوب بننا تھا. گھر والوں تمہیں یاد ہوگا سینکڑوں مرتبہ لوگوں نے اس سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, دعا کریں. ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی, بارش آ جاتی تھی. ایک مرتبہ ایک جگہ پر شدید بادل ہے, کڑک رہا ہے, پورا سیاہ بادل ہے, اور بغیر شامیانے کی جلسہ ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ بارش ہو گئی تو جلسہ کیسے ہوگا. والد صاحب نے بیٹھتے کہا بھائی جب تک بیان رہے گا بارش نہیں آئے گی. 4 گھنٹے بیان کیا, ایک بوند بارش کی نہیں آئی. جیسے ہی دعا ختم ہوئی بارش ہوئی. اور فرمایا کرتے تھے جہاں بھی جاتا ہوں بارش استقبال کرتی ہے, جہاں بھی جاتا ہوں بارش. اللہ بارش اس کا تعلق کتنا کبھی ہوتا ہے نا, جب وہ بات کرتے ہیں مالک ان کی زبان کی بھی داد لیتا ہے. اللہ 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 اللہ. میرے والد صاحب کے جو دادا پیر تھے, آج مجھ سے قاضی عبدالحمید صاحب نے ایک سوال کیا, پوچھا کہ عبداللہ درخواستی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ واقعہ تو ذرا مجھے بتائیں. میں نے ان کو بتایا سندھ میں یہ واقعہ ہوا تھا, اور جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ ہمارے والد صاحب کے دادا پیر تھے, خلیفہ غلام محمد کے بھی مرشد تھے, اس خاندان میں.
پہلے زمانے کے علماء کا یہ مزاج تھا کہ جہاں بھی پروگرام ہوتا تھا 1 دن 2 دن پہلے جایا کرتے تھے. مثلا آج پروگرام ہے 1 دن پہلے آ گئے, علاقے میں بیٹھتے, گھومتے, لوگوں سے مذاکرات کرتے, حال احوال پوچھتے. پھر جو بھی دینی طور پہ کوئی کمزوری پائی جاتی اسی کی اصلاح. والد صاحب وہاں گئے, لے گئے, انہوں نے دعوت کی تو وہاں 1 دن پہلے گئے, دعا ہوٹلوں میں بیٹھے ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے, ان کی بہنیں بوڑھی ہو گئی ہیں, ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو گئی, کہتے ہمارا بھی کوئی داماد بنے, ہم پیر ہیں. رات کا بیان ہوا تو والد صاحب نے بیان کے دوران لوگوں سے سوال کیا, یہ جو آپ کے پیر ہیں, والد صاحب نے فرمایا میرے بھی دادا پیر ہیں, یہ خاندان کیا ہے, میرا دادا پیر ہے, لیکن تمام پیروں کے بڑے پیر کون ہیں؟ امام الانبیاء. بولو گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا کہ کیا حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ حضور نے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کیے؟ کیا ہمارے پیر کا درجہ حضور سے بھی بڑھ گیا؟ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی پیروں. ہمارے ساتھ تو واپس آ گئے. انہوں نے اپنے مریدین میں سے 2 جوان تیار کر کے ان کو بھیجا مخصوص لوگ داخلے کے لیے پڑھنے کے لیے. 1 سال پورا پڑھتے رہے وہ. پھر انہوں نے دعوت کی, والد صاحب لے آئے. وہاں کھوٹکی اسٹیشن, وہاں پر اترے ٹرین سے, آگے گھوڑی لائے ہوئے تھے, جنگل پڑتا تھا. جب جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں پہلے سے لوگ چھپے ہوئے, آ کے انہوں نے پکڑ لیا, گھوڑی سے اتارا. ان کے پاس اسلحہ تھا, بندوقیں بھی تھی, پسٹل بھی تھے. انہوں نے فیر مارے تو کہا اللہ اللہ, فیر میں گولی نکل, نہ پستول پسٹل سے نہ پھینک دی انہوں نے. پھر انہوں نے گرا دیا اور پھر خنجر نکالے, لٹا کے جو ہے نا گلا کاٹنے لگے. کہا اللہ اللہ, نہیں چلے, گردن سے نہیں چلے. پھر انہوں نے سارا جسم کاٹا. آپ حضرات کو یاد ہوگا یہ ناک کٹا ہوا تھا, اور جب وہ بات کرتے تھے ناک سے آواز آتی, ہاتھ کٹے ہوئے تھے, بازو, جسم, ساری ٹانگیں. وہ اتنا زخم لگا کے گئے تھے کہ پورے جسم کا خون نکل گیا. وہ اپنے طور پہ مار کے گئے. اب وہ لڑکے بھاگے, اسٹیشن پہ جا کے بتایا تو وہاں سے اسٹیشن ریلوے کی جو پولیس تھی وہ وہاں سے 4 پہی لے کے آئے گئے, یہاں سے اٹھا کر اسٹیشن پہ لے گئے, وہاں سے خانپور لے کر. اور پھر وہاں ڈاکٹر بکا صاحب تھے, ڈاکٹر بکا بہت مشہور ڈاکٹر تھے. انہوں نے والد صاحب کی جو ہے نا پھر علاج کیا, اللہ نے شفا دے دی. مارنے والے تو مار کے گئے تھے نا, لیکن بچانے والے نے اپنی طاقت دکھائی. میں جب پتا ساری دنیا دشمن ہو جائے, مارنے لگ جائے, جب میں بچانے پہ آتا ہوں تو کوئی نہیں مار سکتا. والد صاحب اس واقعے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے, لیکن جس گھرانے نے یہ حملہ کرایا تھا اس خاندان میں آج تک قتل و غارت جاری ہے. 100 سے زیادہ خاندان کے افراد قتل ہو گئے. حدیث پاک کے الفاظ ہے نا, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو ستاتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور جس کے مقابلے پر اللہ آ جائے, کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکتا؟ بولو یار. ہاتھی والا ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا. بادشاہ ہے, یمن کا بادشاہ ہے, لیکن جب
حفاظت کرنے والے نے ان کے مقابلے کے لیے کون سی فوج اتاری؟ بولو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. یاد کرو اس واقعے کو. آج میں ایک دعا مانگتا ہوں، اللہ جس طرح تو نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا استعمال کیا تھا، آج یہود و نصارہ کی نگاہیں بیت اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہے. اللہ ہمیں تو یہ سعادت بخش کہ ابابیلوں کی نیابت میں ہم بیت اللہ کے محافظ بنیں. آمین. اللہ ایسے نہیں، مزہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوئی. اللہ یہ بکر کے لوگ سوز رنگ کیوں ہیں اور جلدی ناراض ہیں؟ پانی چلو آئندہ کے لیے میں پانی خانپور سے ساتھ لاؤں اگر پانی کا اثر ہے. میاں مہمان کے ساتھ ایسے نہ کیا کرو، ورنہ میری دعا تو نہیں ہے. ہمارے بزرگ تھے نا بڑے حضرت خلیفہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے، ان کے 3 بیٹے. ایک بڑی اماں جان جو تھے نا 2 بیٹے ان سے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی بیٹی سے تھا. مولانا عبید اللہ سندھی بھی خلیفہ صاحب کے سسر ہیں. پہلی بیوی سے 2 بیٹے عبدالحادی اور رشید احمد، اور دوسری بیوی سے ظہیر الحق. کیا نام تھا؟ پہلی بیوی سے جو 2 تھے نا، میاں عبدالحادی جنید وقت تھے نا، اللہ نے ان کو ایسا نوازا. ایک دن میاں رشید احمد صاحب جو دوسرے بیٹے تھے وہ کہنے لگے مریدوں کو، وہ دعا کے لیے تو عبدالحادی ہے، دعا منگاؤں گی تو کیا کرو منگو، کیا کرو منگو، باقی بد دعا میری بھی ایک ٹیک گھر تک زندہ کہنا کچھ تو نانی دعانی بھی لگ کہنا دوئی. میں کہتا ہوں میں دعا نہ کہنی لیکن بد دعا میری ایک ٹیک. ایک دعا دی ماں ہے میں دوسرا اتنا جلدی ناراض نہ دیکھ لو، ٹھیک ہے نا. نہیں میں رو پیار تک کوئی کہنا کہ صحیح ہو کہ اللہ صحیح ہے کہ ظالم ہوئے نا تب باقی بڑھا. ایک گھروں باہر نکلے، گھروں باہر نکلے دروازے گھروں پچھو سینڈل آ گیا. سنن میں گفتگو ہے جو ہے ہونا چاہیے سنن نا یہ میں کو تنگ کی تھی وہ دروہی نہ کنے وہ میاں یہ بات کی مرید ہے تے بہت مرید ہے. انہیں کو پتہ لگے نا کہ پیر کو تنگ کرے تو سارے بات کرے. حساب تو وہ گزر میں تو نہیں کر سکتا. مذاق کا عادی ہوں جو مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت. یہ مذاقی لیکن ایک بات یاد رکھنا، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسا باعمل انسان نہیں دیکھا کہ رات کو رب خدا کی قسم رات کو اس کو جو کہ خدا کے سامنے کے بناتے تھے اللہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کر دے. رات والی دولت اللہ ہمیں بھی دے کہ ہم بھی اپنے رب سے رات پیاس کیا. اللہ 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 تھوڑی کیفیت بنتی جائے لگے ڈرتے ہوئے اپنے ذاتی کرو کدھر نا فکر پہ گئے دیکھی نہ بتے. میرے پاس بھی حاجی اسماعیل ہے. حاجی اسماعیل حاجی صاحب کو تو پتا ہے، محمد عمر بھی ہے اور ان کے ساتھ قافلے ہیں. ایک ہے یہ جو زگزاگ یہ کلن کہار والا وہ ہے نا پہاڑ
ایک ساتھ ہے نا جب آپ موٹر میں جاتے ہیں، ایک قافلہ تو وہیں کا جنات ہے اور ایک قافلہ بالا کوٹ کا ہے اور ایک ہے آزاد کشمیر کا. صرف آپ کو نہیں میرے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر میں کیا آزاد کشمیر تو بیان کے بعد انہوں نے کہا کوئی بچہ تھا اس کو تکلیف تھی تو میں نے جنات کو جلا دیا. میں وہاں سے چلا، ڈاکٹر صاحب خدا گواہ ہے بس مسجد سے نکلا ہوں پھر اس کے بعد راستے نہیں ملے. 6 گھنٹے انہوں نے مجھے زہر پہاڑ کو کیا، کوئی پتہ نہیں. یعنی 4x4 گاڑی نہیں چل سکتی اس راستے میں، راستے نہیں ہے، پتھروں میں جا رہے. پھر میں نے اس میں عزم پڑھا اور اپنی توجہ والد صاحب کے روحانی طور پہ، تو وہاں سے پھر ایک بندہ آیا جو مجھے راستے لگا. 1 گھنٹے بعد اس راستے میں پہنچا. یعنی میں عصر کے بعد نکلا ہوں باغ سے، باغ کے ساتھ ملوٹ، آپ اگر جماعت کے ساتھ گئے ہیں تو ملوٹ ایک شہر ہے، قصبہ ہے، وہاں سے میں رات کے 2:30 بجے اسلام آباد پہنچا. 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے سارا ٹوٹل. ڈرو نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو تکلیف دینے نہیں آیا، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا جنات کا معاملہ ہے حل کر دوں میں انشاءاللہ. مسجد میں نہیں نکالوں گا، حاجی صاحب کے دے رہے پیسے اگر کہیں گے تو یہاں بھی ایک آدھا تماشا دکھا دوں گا، لیکن آپ پھر برداشت نہیں کریں گے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ آنکھیں بند کریں، میں کچھ بتاتا ہوں، آپ پڑھیں، آپ سامنے آپ کے سامنے آ جائیں اپنی اصل شکل. کسی کو جنات چاہیے تو دینے کے لیے تیار ہو. چاہیے جی امام صاحب کو دے. ایک بات یاد ہے، اللہ نے جو عظمت، عزت، شرافت، طاقت انسان کو دی ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اشرف المخلوقات، یہ سب تابع ہے اس کے، جنات ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو. لیکن ہم بزدل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اب ہم جن سے ڈرنے لگ گئے. میں آپ کے سامنے اس کی گردن مروڑ کے ایسے رکھا تھا، یہ ہے کچھ نہیں ہے. جو کچھ آپ ہیں وہ جنات بولو. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ بھئی شادی نہیں ہوئی اس کی اور شادی کا متمنی ہے تو پھر جنیوں کی سردار جو ہے جنات کی ملکہ، اس کا نکاح اس کے ساتھ بنا سکتا ہے. ہے تو یا ملکہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ویسے حاجی سلطان مناسب رہے گا کہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اکیلا میں نہیں کہہ رہا، تائید بھی ہوگی. اللہ اللہ. کبھی بھی ایک بات یاد، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے نقصان ہو جاتا ہے، کبھی پیسے چلا لیے، کبھی کپڑے جو ہے نا وہ کٹنے لگ جاتے، ہوتا ہے نا، کھول کے چھینٹے وغیرہ بھی پڑ رہے ہیں اور یوں ہوتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی دعا بتاتا ہوں. جب آپ کپڑے بدلنے ہو، آپ نے نہانا ہو، کپڑے بدلنے ہو، تو ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. بس یہ دعا ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ دعا پڑھنے سے نا کسی چیز کی نگاہ آپ کے بدن میں نہیں پڑے گی. ہم نہاتے ہیں کپڑے پہن کر، شریعت کہتے ہیں کپڑے اتار کے پہنو. امام صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ امام صاحب بتائے کہ مجھے تو نہیں معلوم. کیا کہتی ہے شریعت؟ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھو، کپڑا پہن کے نہاؤ. کپڑا کون ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے؟ کپڑے پہن کے نہاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسجد میں بھری ہوئی ہے جنات سے.
میں جنات ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں انسان شریر بھی ہوتے ہیں، شریر میں ایسے دوسری مخلوق بھی شریر بھی اور تو جب آپ کپڑے اتارتے ہیں فرشتوں کی نگاہ بھی آپ کے بدن پہ پڑ رہی بولے گے، ہاں جنات کی بھی. اب جب دعا پڑھیں گے تو نگاہ نہیں پڑے گا، آپ نظر نہیں آئے. جب نگاہ پڑتی ہے تو وہ اکثر عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں. یہ دعا بچوں کو سکھائیں. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، نماز تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں نماز میں بھولی باتیں یاد آتی ہیں، برے خیالات برے خیالات بھی چاہتے ہو کہ ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہمارا درود جب ہم پڑھیں ہمیں یکسوئی حاصل چاہتے ہو. بازار میں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں بازار میں، گھر میں بازار میں عورتیں بھی آتی ہیں، تو وہ میری اور آپ کی محرم ہے یا غیر محرم؟ دیکھتے تو نہیں ہے نا، ایسے کر لیتے سب. کیا کرتے کیا کرتے دیکھتے ثواب ہو رہا ہے. زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا. بول رہے ہیں آپ غیر محرم سے باتیں بھی کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے. اور ہماری عورتیں تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہیں. ہاتھ پہ جائے نا لے کے گئے آپ بھی اپنی عورتوں کو، میں تو رہتے بھی نہیں عورتوں کے ساتھ ہی رہتے، لے کے گئے تو جب شیطان کو کنکریاں ماری ہوتی ہے رکھتی ہے، میں تو تھکی ہوں، میرے ڈاکو میں درد ہے، تو میری طرف سے مار کے آیا. اور جب سودا لینا اور سامان لینا سارے ساتھ روٹی لائیں گے، میرے کی پتا میں جاؤں گی، بازار میں جانا ہے تو میں جاؤں گی، اور جب حج کے احکام ادا کرنے پھر تو جا. اور میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ تم بازار میں نکلو، کوئی غیر محرم عورت تمہیں نظر نہ آئے، بغیر حجاب کے نظر نہ آئے. کیا مقصد ساری گھر کی عورتیں برقع پہن کے آ جائیں گی؟ بلکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنا کہ آپ کو نظر نہیں آئے. ہمارے تھوڑا سا سورہ اقرا کی آیت ہے، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. کیا نہیں جانتا وہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ صبح کی سنت اور فرضوں کے درمیان 5 سے 10 منٹ آنکھیں بند کر کے زبان سے یہ آیت پڑھو، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. اور دل میں تصور کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. فرمایا تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا اللہ پاک آپ کو حضوری کی کیفیت نصیب فرما دیں گے کہ 24 گھنٹے تمہارے دل دماغ میں یہ بات ہوگی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا پھر گناہ کرنا تو درکنار، تمہیں گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا. تلاوت کرو گے تو تمہارا دھیان تلاوت کی طرف، درود پڑھو گے تمہارا دھیان درود کی طرف، ذکر کرو گے تمہارا دھیان ذکر کی طرف، نماز پڑھو گے تمہارا دھیان پڑھو گے انشاءاللہ.
بڑا ڈیرا لفظ کھا دی ہوتے سارے اصل عادت ہو گئی نا کھانے کی. امام صاحب ایسے نا علم یعلم آپ پڑھیں گے علم یعلم بأن اللہ یرا علم یعلم بأن اللہ یرا علم یعلم بأن اللہ یرا. سب لوگ حاجی ہیں کہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے حج کیا ہوا ہے نہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو بھی بلائے جی. ایسے بھی چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں بھی ہر غریب بھی جائے. بس دکاندار لوگوں کے پاس تو بڑا پیسہ ہے نہیں ہے دکانداروں کے پاس نہیں ہے نہیں آپ کہتے ہیں. لیکن میں اگر عمل بتاؤں گا فائدہ تو نہیں دے گا. مال ہے دولت ہے اللہ کا حق نہیں دیتے زکات دیتے انشاءاللہ ایک زکات دیتے کہتے انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں کیسی دیتے. معاف کرنا 5 انگلیاں برابر نہیں ہے اوگے کوئی 1-2 ایسی زکات دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کیا کریں مولوی جی بہت سارے مدرسے والے آتے ہیں سب کو دیتے ہیں ایسے. اور کبھی کہتے ہیں جی ہمارا اپنا مدرسہ ہے جامعہ قادریہ ہم اس کو دیتے ہیں. تو جامعہ قادریہ والے آئے تو ان کو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں اب محلے میں بھی مدرسہ ہے فلاں بھی سب لوگ آتے ہیں. دیتے کسی کو نہیں دیتے کسی کو نہیں ہے. خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں اگر جن کو اللہ نے مال دیا ہے اگر اللہ کا حق فقط زکات اور عشر صحیح معنوں میں ادا کرے تو یہاں کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا. ایک بندہ 10 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے سال کا 10 ارب اس کی زکات کتنی بنتی ہوگی بتاؤ نا. خدا کا حق دیتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے ہم جی وہ کیا کریں. ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں خدا کو تو نہیں دے سکتے. بولو نا جب زمیندار اپنے فصل کا عشر نہیں دے گا تو پھر اللہ جب پھر امتحان لیتا ہے نا پھر گڑھا مار دیا نا. بولو کہتا ہے جب تو میرا حق نہیں دے گا تیرے گھر بھی ایک دانہ نہیں جانے کوئی بیماری ڈال دوں گا کوئی ایسا کوئی مقدمہ ڈال دوں گا تیرے گھر بھی نہیں جائے گا. اور جو بندہ خدا کا حق ادا کرتا ہے اللہ بھی اس کا حق نہیں چھوڑتا. 1000 روپیہ ہے اللہ نے دیا آپ کو. اللہ پاک فرما رہے تیرا میرے اوپر کوئی حق نہیں تھا میں اپنی طرف سے تمہیں 1000 دے رہا ہوں. اس 1000 میں سے اتنا میرا ہے 100 روپے 200 ہے 150 ہے میرا نہیں. بس یہ میرے کہنے پر میرا حق فلاں تک پہنچا دے. اگر تمہیں کہنا میرا کہنا مان لے گا تو میں تیرے اس بقیہ مال میں برکت بھی ڈالوں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا. میں میرے ہمسائے کی عزت مجھ سے محفوظ نہیں ہے. تو کیا میری عزت حفاظت میں رہے گی؟ بول تو صحیح. ماں تو ماں ہوتی ہے بول تو صحیح. بیٹی تو بیٹی ہے چاہے دشمن کی کیوں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بھی بچھا دی تھی بیٹی کے لیے. غیر کی عزت کو دیکھتے وقت یہ سوچ لینا غیر کی عزت پہ ہاتھ ڈال کر یہ سوچ لینا اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک یہ عمل تو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا.
نہیں آ گئی موت مجھے مقامات عمل ہے جیسا کرو کہ عزت عزت ہے چاہے دشمن کی کیوں نہ ہو بولو نا عزت سانجی ہے عزت میاں خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں آج ہم تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ کریں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے کھلا ہوا ہے فرمایا آؤ تم مانگنا تمہارا کام ہے دینا میرا کام ہے دینے والا کون ہے اللہ اور صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے ایسے بیٹھے ہیں آپ دروازہ ٹوٹ جائے گا یہ لکڑی کا ہے اللہ وہی پیر نا جنہوں نے عبداللہ درخواستی پہ جس کے خاندان نے حملہ کرایا تھا اس اللہ وہ تو بڑے اللہ کی ولی تھے نا والد صاحب رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے جس خانقاہ کے ساتھ قرآن کا مدرسہ ہے نا دین کا وہ خاندان شرک و بدعت سے بچ جائے گا اور جو فقط صرف خانقاہ ہے مدرسہ نہیں ہے ایک دن یہ شرک و بدعت کی طرف چلی جائے آج دادا پیر کا وہ جو بڑی خانقاہ وہاں شرک ہے سجدے ہیں نظر و نیاز ہے بڑے حضرت کے بارے میں ہے کہ ان کو گردے میں پتھری تھی گرمی کے زمانے میں چھپر ڈالا ہوا تھا نیچے ریت بچھا دیتے اس پہ چھڑکاؤ کر کے تہبند باندھ کے لیٹ جاتے اب درد برداشت ہوتا ہے کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو بھی بدلتے یہ شعر پڑھا کرتے تھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ مہربان کی مہربانی تو ہمیشہ سے ہوتی ہے لیکن اس کی طرف سے تکلیف کبھی کبھی پہنچتی ہے میں اس کی رضا پہ راضی ہوں وہ مجھے جس حال میں رکھے اللہ 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 پاک ہمیں عمل کی توفیق دے آپ کو میں نے کتنی دعائیں بتائی بسم اللہ الذی لا الہ الا هو علم یعلم باللہ کافی ہے جی اور بڑا تو اچھا مجھے یہ بتائیں آپ لینے کے عادی ہے دینے کے عادی نہیں ہے کس کو دیتے ہیں کبھی اپنی بیوی کو بھی دے دیا اس کا نہیں پتا کیا قصور ہے اللہ کرے جھوک آباد رہے جوڑی سلامت رہے صحیح میں خدا نہ خواستہ اگر اب اگر پہلے سادہ ظالم ٹول گیا نا بلا رو دے راسو نا ہمارے ایک استاد تھے بڑے بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو جو بھی شادی کرتے ایک مہینہ مشکل سے گزارتی وہ اللہ کو پیاری ہوتا تب سے ہم لوگ برے رشتے دینے چھوڑ دیے وہ پیسے والے تھے پھر کراچی سے خرید کے آ جاتے تو بنگالی اور بیچتے نا وہ بھی نہ گزارا کرتا تو ایک دن کہنے لگے میرے بیٹے بہت اچھے ہیں سننے والی بات بیٹے بہت اچھے ہیں جب یہ اپنے بیویوں کے ساتھ جا کے سوتے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ابا حضور ٹھنڈے سانس بن رہے ہمارے ابا حضور اللہ کے ولی کہ انہیں ٹھنڈے سانس بھرے بڑھاپے میں تو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے مت جو بیوی کر سکتی ہے وہ اولاد تو نہیں کرنا بھی چاہے نہیں کرتی کپڑے دھوتے ہیں وضو وغیرہ یہ بے تکلفی سے بیوی کر سکتی
عجیب معاملہ ہو گیا تھا جی. لوگوں نے دعائیں مانگ رہے. اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا رہنیار خان تو عدت گزرتے ہی جو ہے نا مولانا کا پیغام دینا جاتا تھا. تو لوگوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. اللہ میاں مرنا تو سب نے ہے لیکن ہم سے پہلے ہماری بیوی مر جائے بچہ کہ مولوی صاحب کا پیغام لیا. یہاں بکھر کے لوگ تو بڑے یہاں پر تو لوگ ذرا غصے میں رہتے ہیں نا. اگر کوئی بندہ دوسری شادی کر لے تو خاندان قبول ہی نہیں کرتا اس کو. کر لیتے آپ لوگ دوسری یا تیسری وہ تو پہلے ہوئی نا. ہمارے ایک دوست ہے حاج صاحب وہ اپنا احمد لمبا حضرت 70 سال عمر تھے کینسر کے مریض تھے. ایسے نا پورا ہاتھ تھک کے دونوں سے کھاتے ہر سال پیدل حج کرتے تھے. کبھی واللہ العظیم اس کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ مجھے کینسر. کبھی یہ نہیں کہا میں بیمار ہوں. ہر سال ہم بسوں میں جاتے تھے حج کے لیے وہ پیدل جایا کرتے تھے. اس سے پوچھتے ہیں نا احمد بھائی اتنی بیویاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں اب ایک کی جگہ باقی ہے. 3 تھی نا اس 3 بیویاں تھی تو کیا کہتے تھے ایک کی جگہ. ہم تو دعا کریں گے اللہ کرے اللہ کا انتظار نہ مارے کوئی رنگوا نہ دیوے. اور ہم نہ شکر لوگ ہیں. معاف کریں خدا کی قسم میں نے آدھی دنیا دیکھی ہے باہر جا کے دیکھا ہے تو قدر آئی ہے. اللہ نے جو ہمیں بیویاں دی ہیں جنت کی حوریں جو کام ہم نے کہا انہوں نے کیا نا دیہاتوں میں جا کر دیکھے کہ عورتوں سے کیا کیا کام کر رہے ہیں. گوبر صاف کرا رہے ہیں گھاس کٹوا رہے ہیں دودھ نکلوا رہے ہیں سب کا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب انگلینڈ میں نا خامن ڈاکٹر ہے بیوی بھی انگلینڈ ڈاکٹر ہے بچے بھی ہیں. یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کافروں کی نہیں. بیٹھے گھر میں جیسے میاں بیوی کی بات ہوتی ہے گدی نہیں ہوتی ہے جو صوفے پہ ایسے بیٹھے بیٹھے اس ڈاکٹر نے نا ایسے جو پھینکی نا اس کی چوری بھی ڈالی. اس نے اسی کو فون اٹھایا پولیس کو. اس نے میری انسلٹ کی بے عزتی کی. اس کو نکالو گھر سے باہر. اور پولیس نے کہا جب تک یہ نہیں کہے کہ تم گھر نہیں آؤ گے. بولو یار کبھی ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہم مارتے ہیں پیٹتے ہیں پھر بھی ہمارا گھر چھوڑ کے بولو ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں. بچہ بھی ڈاکٹری پڑھنے گیا کیا کرنے گیا بچہ بھی ڈاکٹری پڑھنے گیا تھا. پھر اس نے گوری کو مسلمان کیا. خوش ہو گیا یار کوئی اتنا بڑا جہاد ہے کہ گوری کو غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کر. اب گوری لے تو آئے گھر میں 10 سال 8 سال بندے کی جوانی اتنی ہی ہوتی ہے نا بولو تو 8-10 سال بعد جب جوانی ختم اور پاکٹ بھی کمزور پاکٹ بھی وہاں کی عورت کیا کہتی ہے کہتی ہے میں تو صرف 2 چیزوں کے لیے آئی ہوں ایک تمہاری پاکٹ ایک تمہاری جوانی. جس دن یہ دونوں لوگ رہیں گی میں تیرے پاس نہیں ہوں. بچے ہو گئے بچے جوان ہو گئے. اب اس کے بعد جب پاکٹ ہو گئی خالی اور بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر وہ ایسے چھٹا مارتی ہے جاتی ہے بچے بھی ساتھ لے کے جاتی ہے. جوان بچیاں ہیں ماں لے کے گئی. میں تجھے دعا کرتا ہوں اللہ میاں یہ بکھر کے جو میرے دوست ہیں نا میرے ساتھ پیار کرتے ہیں اللہ ان کو جنت کی ایک حور دے دے. تو آمین نہیں چاہیے آپ کو حور بات یہ اب نام اس کا لے رہے اندر کا بات یہ تم جانتا ہے یا ہم جانتا ہے اور باقی بات مطلب کیا ہو
ایک انگریز جج تھا، ایک پٹھان وہاں جو ہے چپراسی، اس کا تبادلہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ بڑا خبیث آدمی، یہ جج جو ہے نا گالیاں بکتا ہے، ہم گالی برداشت نہیں کریں گے، ہم گالی اس کا تو آپ کو دفتر آتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتا، ایک دن دو دن سنا، تیسرے دن جیسے صاحب آئے نا تو یہ خان صاحب کے ساتھ اندر سے رکھا، اندر سے چچکری مارنا جو اب مار رہے ہو، مار بھی رہے ہو، رو بھی رہے ہو، صاحب نے مار دیا، صاحب نے مار دیا، اس کو مار کے سوچ کرا گیا، اٹھایا بے ہوش ہو گیا، اٹھا کے کرسی پہ بٹھایا، کپڑے سے منہ صاف کر کے بٹھا دیا اس کو، اب دروازہ کھولا اور دھڑام سے گرا، صاحب نے مار دیا، صاحب نے مار دیا، اب وہ بڑے صاحب کے پاس کیس چلا گیا کہ صاحب نے اس کو مارا، تو صاحب نے بڑے صاحب نے کہا اس کو انگریز کو معافی مانگے سے، بات سنو نا، انگریز جج ہے اور وہ چپراسی سے معافی مانگی، اب ادھر افسر ہے اس کی بات بھی تو ہاتھ بات کہتے ہیں اندر کا بات کیا تم جانتا ہے یہاں پہ وہی کہہ رہا ہوں، آپ ان کا نام لے رہے ہیں تو بات آپ کی ہے، اللہ اللہ آؤ میں تمہیں ایک اور آگے دے دوں، لیکن بدنام تو مولوی ہے کہ مولوی لیتا ہے، مولوی مانگتا ہے، مولوی اور مولوی کا بیٹا تھا وہ گر گیا کنویں میں، اب سارے یہ چاک ہمارے چاک کنویں کو کہتے ہیں، اسی کنویں میں گر گیا، تو اب وہ جو بھی آئے نا بچے کو کہے بھئی ہاتھ دے، اب بچہ ہاتھ دے پکڑے پریشان ہو گئے، دیر ہوگی، معصوم بچہ ہے، پانی ہے، ایک سمجھدار بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا معاملہ ہے، یار ایسا ہے، ہٹو، آیا ہاتھ دے، کہتا بیٹا ہاتھ لے، پکڑ لیا اس کو کر دیا، آپ ہیں تو یہ لیتے والے، مولوی ویسے ہی بدنام ہے، مولوی لینے والے، میں مولوی ہوں، میں تو دینے آتا ہوں، کیا آتا ہوں ایسے نا، آؤ میں تمہیں ایک اور گفٹ دیتا ہوں، ایسا گفٹ دیتا ہوں جو بندہ اس عمل کو کرے گا اسی سال اللہ اس کو حل پہ لے جائے، دے دوں لیکن اس عمل کی زکوٰۃ ہے، دے دیں ابھی بھی ساتھ ہے دینے کے لیے، اب آپ کا ذہن تو ایک ہی ہے نا کہ زکوٰۃ تو بڑی صاحب پہ پیسے ہی مانگے گا، آؤ اس عمل کی زکوٰۃ ہے، اس عمل کی زکوٰۃ تہجد کی نماز ہے، پڑھو گے ہاتھ کھڑا کرو، صبح تہجد کی نماز پڑھو، 2 رکعت اس کے بعد صلاۃ الحاجہ، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ پڑھو، پھر سلام پھیر کے ٹوپی ہے یا رومال ہے اس کو اتار دو، ننگے سر کے اور سجدے میں 3 دفعہ دعا پڑھو، فقیروں کا بفنائے کا عبیدوں کا بفنائے کا مسکینوں کا بفنائے کا سائلوں کا بفنائے کا، یعنی کیا مانا، تیرا محتاج تیرے در پہ آ گیا، تیرا منگتا تیرے در پہ آ گیا، تیرا غلام تیرے در پہ آ گیا، 3 دفعہ یہ رو کر، اور پھر اس کے بعد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ 20واں پارہ ہے سورہ قصص کے آخری رکوع کی آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس کو 313 مرتبہ سجدے میں رو کے پڑھنا ہے،
سجدے میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادتک الی معاد. روزانہ تہجد پڑھنی ہے، تہجد کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، پھر سر سے کپڑا اتار کے 3 دفعہ وہ دعا پڑھیں گے پہلی، اور 313 مرتبہ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اسی سال حج کی سعادت نصیب ہوگی. اور جب چلے جاؤ اللہ وہاں لے جائے تو جب مکہ سے واپسی ہونے لگے تو مکہ سے روانگی کے وقت جو طواف کرتے ہیں اس طواف کا نام کیا ہے؟ طواف وداع. الوداع طواف وداع جو کر لینا تو 2 رکعت طواف کے پڑھ کر پھر چلے جائیں حتیم. بیت اللہ کی دیوار وہ جو پرنالا ہے اس کو مزاب رحمت کر، اس کے لیے کہہ جاؤ یہ اپنی چھاتی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا. ظاہر ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے یہ آیت بیت اللہ کی دیوار یا خلاف میں لکھو. اس ٹائم پر جو بندہ 1 مرتبہ یہ آیت لکھے گا اللہ اس کو سال میں 1 دفعہ لے کر آئے گا. جو 2 دفعہ لکھے گا سال میں، بولو تو صحیح، 3 دفعہ لکھے گا سال میں، جتنی دفعہ لکھتا جائے گا اتنی دفعہ سال میں حاضری ہوتی رہے گی. میں اپنا تجربہ ایک دن میں جو ہے نا لکھنے کھڑا ہوا، پتہ نہیں تعداد ہی نہیں گئی. اللہ میاں نے کہا کہ بار بار یہ کہہ رہے تو ادھر ہی رہ جا. 30 سال سے وہاں رہتا ہوں. میری دعا ہے تم بھی جاؤ پھر واپس نہ آؤ. آمین. میں آمین تا کو جو آمین دعا ملتی پہ ہوا نہیں لیکن دے میں کہتا ولا نظر ہو جتا دعا ہے، اللہ کی قسم دعا ہے. اس سے بڑا کیا احساس ہوگا کہ تجھے تیری میری روزی مکہ مدینہ چلی جائے، تیری میری بقیہ زندگی یا بیت اللہ میں گزرے یا روضہ رسول اللہ کے سامنے گزرے. یہ آیت لکھتی ہے پہلے تو یہاں سے جانے کے لیے تہجد کے ٹائم پڑھنی ہے اور وہاں سے جب واپسی ہونے لگے پھر اس آیت کو لکھنا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادتک الی معاد. اور ایک اور دعا بھی بتا دو. کوئی آپ میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہے اولاد کی وجہ سے کہ رشتے نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت بڑا عمل ہے ڈاکٹر صاحب. اگر فیملی کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دعا ہے اس کو 1,21,000 مرتبہ پڑھنے، 1,21,000 تو سب کوئی بے نکاح نہیں رہے، اللہ سب کے نکاح ہو. ھذا من فضل ربی. اس کو 1,21,000 مرتبہ پڑھو. سب مہربانی کرنا بھولے نہ پڑھنا. ابھی تمہارا وقت نہیں ہے شادی ہے، ابھی تمہاری ٹانگیں قبر میں ایسے نہ ان کے لیے تم کا تو حق ہے. اب اس عمر میں بتا گیا جی بیوی چلی گئی تو اور کرتا ہوں. ایک مولانا صاحب تھے وہ بیوی کو بہت ستاتے تنگ. جب بھی گھر آتے کہتے مجھے اجازت دو میں شادی کرتا ہوں. کیا کہہ رہے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم 25 سال تک اس عورت نے زبان نہیں کھولی. سن کے چپ کر دے. ایک دن میں گھر واپس آیا جیسے میری عادت تھی روٹین میں نے وہی کہا. بیوی نے مجھے کہا حافظ صاحب ذرا میری ساتھ اب دل پہ ہاتھ رکھ لو. تم نے مجھے 25 سال ٹارچر کیا. یعنی شوکت کا لفظ عورت کے لیے ٹارچر ہے نا. تم نے 25 سال مجھے دکھ دیا ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھو. میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. تمہارا ارادہ ہے میرا بھی.
تم بھی کر لو میں بھی کر لیتی ہوں ہو جائے گی بولو نا یہی کافی ہے میں تو کہتا ہوں اگلی بات نہیں کہتا لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے کام کے لیے غنیمت سمجھو اللہ نے اولاد نہیں یا زندگی یا وہ بیمار ہے یا زندگی میں آپ کی بن رہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھو شریعت پھر بھی ناانصافی کی اجازت نہیں دے گی انصاف ضروری ہوگا بولے نا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں وہ ایک کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن کیسے اٹھے گا ایک دھڑ مرا ہوا فالج ادا ہوگا ہاں انصاف کر سکتے ہو اگر اشرف علی تھانوی بن سکتے ہو حضرت تھانوی کا کہتے ہیں یہ معمول تھا کسی بندے نے ہدیہ دیا تو 2 تربوز تھے کیا تھے تو اب حساب یہ تھا ایک کے گھر دیتے نہیں دونوں کو آدھا آدھا اگر ایک میٹھا ہو اور ایک میٹھا ہو پھر بھی انصاف نہ ہوا آدھا کیا آدھا اس میں سے آدھا اس میں سے اس گھر میں دیا ایسا کر سکتے ہو تو کرو لے آؤ دوسری بیوی لیکن میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں بولو نا شریعت کہتی ہے انصاف کر سکتے ہو اگر نہیں کرتے دل میں کہ معاف کرا لوں گا یہ تو وہی معافی ہے کوئی بندہ نکاح کے ٹائم پر نا ناک رکھنے کے لیے کہتا ہے میں 5 لاکھ ہاتھ ماروں گا کیا دوں گا نیت نہیں ہوتی دینے کی کہتا معاف کرا لوں گا دل میں کیا ہوتا ہے بولو تو اب جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو مکھن شروع کرتا ہے تیرا میرا کیا ہوتا تو میری میں تیرا 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 تیرے پاس ہے میرا میرے پاس تو معاف کر دے بغیر ادائیگی کے معاف نہیں بغیر ادائیگی کے پہلے اس کے ہاتھ میں رکھ 5 لاکھ یہاں پھر اس کے بعد کہہ تجھے واپس دے دے گی بولو تو صحیح شریعت نے بتایا کیا کرنا ہے اور میاں یہ تیری بیوی خدا کی قسم یہ جنت کی حور ہے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا انہوں نے کہا کہ ادنا جنتی کو جنت میں 70 حوریں ملے کتنی ملے گی 70 نہیں 73 بندہ بھی دیکھو بیوی بھی دیکھو دنیا میں تو پہلے اللہ اس بیوی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھائیں گے نکاح دوبارہ ہوگا یہ بات یاد رکھنا نکاح پڑھائے گا کون پہلے اس کے ساتھ پھر 73 کے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیوی سے سڑا ہوا تھا لگا مجھے صاحب لگتا ہے وہاں بھی شاہی اس کی چلے گی اگر وہ 73 آتی ہے اس کے بغیر تو پھر تو آنے دے اور اگر اس کے ساتھ آتے پھر 73 بھی نہیں چلتا خدا کا شکر ادا کر ایمان سے ہماری سختی ساری اس کمزور عورت پہ کیوں ہے کوشش کر رہا ہوں میں اس کو سیدھا کر کے رہوں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی ہے سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرو تو کیسا جوان ہے یار تو اردو کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا ایک ماں اور بیوی کے ساتھ شریعت نے گھر کے نظام کو جوڑنے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی توڑ کے لیے نہیں جوڑ کے لیے کس لیے بولیں گے جوڑ کے لیے یار یہ تیری پوسنائے کوئی نہیں ہے تیرے گھر کی تیرے مال کی تیری اولاد کی حفاظت کر رہی ہے
یہ تو سارا دن بازار میں دکان پہ رہتا ہے. حق ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حق کا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک کیا ہے اپنے اہل کے ساتھ. حضور اسوہ ہے نا امت کے لیے, بولیں گے نا جی اسوہ ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں حضور کبھی غصے کی حالت میں گھر, جب بھی تشریف لایا کرتے تھے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تھی تو حضور میرے ساتھ شامل ہو جاتے, ہاتھ بٹاتے تھے, جھاڑو بھی دیا کرتے تھے. اوہ نوجوان, حضور گھر میں جھاڑو دیتے تھے, برتن دھوتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی سے دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے تھے. کیا آپ نے بھی کبھی جی امی کہتے ہیں 2 دفعہ مقابلہ ہوا, 1 دفعہ بھی نہیں. 1 دفعہ میں جیت گئی, دوسری دفعہ حضور جیت گئے. اور پھر حضور نے فرمایا, دوسری مرتبہ جب حضور سبقت فرما گیا نا, جیت گئے, تو فرمایا عائشہ دل کا بے دل کا جو اس کا بدلہ ہے, کل تو جیتی تھی آج میں جیتا ہوں, برابر ہو گیا. ہم فرماتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے تو میں تندور پہ روٹی لگا دی. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا رہے. اچھا ایک پیڑا مجھے دے, میں بھی روٹی لگا دوں. آپ پیڑا بڑھا بھی لگے, ایسا دے تو صحیح. کہتی ہے کہ میں نے ایسے پلیٹ پیڑا ہاتھ سے دبایا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے 2-3 دفعہ کر پیتے کا درد. نماز کا وقت تھا, حضور تشریف لے گئے. نماز کے بعد واپس تشریف لائے تو امی نے عرض کیا آقا ایک بات تو بتائیں, جتنی روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ ساری پک گئی, جو آپ نے لگائی تھی اس سے ابھی تک پانی نہ پکا. آقا نے فرمایا عائشہ جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ اثر نہیں کرتی. وہ ہاتھ ابو بکر کو لگے, وہ ہاتھ عمر کو لگے, وہ ہاتھ عثمان کو لگے, وہ ہاتھ علی کو لگے, آگ اثر نہیں کرتی. سبحان اللہ. صحابہ میں یار حق ہے, کہہ دو بے شک صحابہ ہمارے ہیں, ہم صحابہ کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہیں حضور مجھے عید کے موقع پر نا یہ جو حبشی تھے نا, حبشی یہ گتکا وغیرہ کھیلتے تھے تو حضور مجھے وہ بھی دکھایا کرتے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ وہ حبشی رکھ کے نا وہ گتکا کھیل رہے ہیں تلوار کے ساتھ اور لکڑی کے ساتھ, دیکھے گی ہاں یا رسول اللہ. ہم نے کہتے ہیں حضور آ کے تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے, میں پیچھے, میں نے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنے لگی. تب کافی دیر گزر گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ بس. میں نے کہا نہیں حضور کچھ اور. حضور پھر بھی کھڑے, تو بیوی کے ساتھ جانا تو ہی سمجھ سکتے, بھائی کے ساتھ چلی جا, ایسے کہہ رہے ہوتے, بیٹے کے ساتھ چلی جا, سال کے لیے بندے پوترنا پر کیوں کہہ رہے مرد کی دوائی نہ دکھا ہزار کو. میں سردی کے ساتھ گھر رہتا ہوں نا, ہماری محبوب کی باپ کی میری بیوی ہے, ایک دم مجھے کہنے لگے کہتے کیا پیر بنا ہوا ہے, سندر غور سے بڑا پیر بنا ہوا ہے, تو مکے رہتا ہے, ہم نہیں رہتے. اندازہ لگو اس بات پہ, خدا تمہاری سنتا ہے ہماری نہیں سنتا, سب کی سنتا ہے. اور جس طرح تمہارے گھر کے لوگ تمہارے لیے دعا مانگتے ہو اور نہیں مانگ سکتا,
خیر خواہ ہے تمہاری اولاد کی، تمہاری آبرو کی. آج تمہارے پاس جو عزت ہے، تم جو بڑے فخر سے نکلتے ہو، یہ تمہاری عزت کا ذریعہ یہ عورت کی ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندہ بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کرتا. کرو گے نا؟ آپ سفر سے آؤ، آپ ذرا کوئی زیادہ وقت سارا دن مشقت میں گزار کے تھک گئے ہو، سر درد ہے، پاؤں درد کر رہے ہیں. گھر جب آؤ تو تمہاری خدمت کون کرے؟ سر کون دبائے؟ پاؤں کون دبائے؟ اور اگر کسی وقت اس کو تکلیف ہو جائے تو اس کو کون دبائے؟ ہاتھ کو چھوڑو، کبھی دبائے؟ میں دباؤں؟ میں تو چودھری ہوں، میں تو نواب ہوں، میں بیوی کو دباؤں. اچھا تم نہ دباؤ، پھر کوئی اور دبائے. وہ بھی تمہیں برداشت رہی ہے. حضور تو اپنی بیوی کو دبا رہے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کائنات جس کے لیے بنائی ہے، مقصود کائنات ہے، ان کا کیا رویہ ہے اپنے اہل کے ساتھ؟ چاہیے ہمیں گھر والوں کے ساتھ آج کے بعد جھگڑے ختم کرو تو ہمارے ختم ہے. آج بیوی کے جا کے جو ہے نا مصالحت کرو گھر سے. چل جو گزر گئی، آج کے بعد تیری میری صلح ہوگی. اور بعض اوقات کہتے کٹی، ایسے کہتے تھے نا میرے یار بچوں جب سکول میں پڑھتے تھے ایسے کہتے تھے کٹی. اب کیا کہتے ہیں صلح. کیا ہوگی؟ آج کے بعد تمہاری دوست تمہاری بیوی، اس کا دوست تو ہے، وہ اپنا راز تجھے بتائے، تو اپنا راز، وہ اپنا مشورہ تجھ سے کرے، تو میں کیوں کروں؟ میں بیوی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. رشتے کرم میں تو باپ ہے، وہ ماں نہیں ہے، معاف کرنا. اگر تو باپ ہے، تجھے حق اور اختیار ہے، تو بیٹی اور بیٹے کے رشتے کرنے کا باپ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس بیٹی کا تو رشتہ کر رہا ہے اس کا بھی حق ہے، اس سے اجازت لے. نہیں، حضور علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا، پہلے جا کے بیٹی سے اجازت لی. نہیں، نکاح تو اللہ کے حکم سے ہوا. بولے گیا نکاح کا پیغام تو جبرائیل لے کے آیا ہے، لیکن اس وقت تک حضور نے قبول نہیں کیا جب تک بیٹی سے جا کے اجازت ملی. بتایا بیٹی کو فاطمہ تیرا نکاح پہلی سے کر رہا ہوں، میں تو توہین سمجھتا ہوں کہ میں بیٹی اور بیٹے سے کہوں. زندگی اس نے گزارنی، آپ نے گزارنی. بولو گے اس نے گزارنی. کیوں اپنی اولاد کو اپنے سے باقی کہتے ہو؟ اللہ سے مانگو، آج توبہ کرو، اللہ آپ سے جو کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دے. آمین کرو. آج جس سے وعدہ کرتے ہیں آج ہم خوشی غمی میں اپنے گھر والوں کو شریک رکھیں گے. بولو ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے مشورے سے. ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرے نہ مانو، لیکن جو حق شریعت نے دیا ہے دیا ہے نا شریعت نے. شریعت نے عورت کو گھر کی مالکہ کہا ہے، ہوم منسٹر کا اس کو کیا کہا ہے؟ باہر کی ذمہ داری شریعت نے تم پہ لگائی ہے، گھر کی ذمہ وار کس کو بنائے؟ بولو آج یہ بات فکر کرو گے نا انشاءاللہ. اگر تمہارے گھر آباد ہو گئے نا یقیناً میرے لیے تمہارے گھر سے بھی دعائیں نکلی. ایک مولوی آیا تھا جس نے کچھ نہ کچھ زور لگایا ضرور.
میں نے وہاں افریقہ میں ایک جگہ بیان کیا مزدورات، تو میں نے ان کو خامن کے حقوق اور پھر دھاڑے مارنے ہوتے ہیں، اس کے بعد مردوں میں بیان کیا۔ ایک عورت نے چیک بھیج، مولوی صاحب جو باتیں آپ نے ہم سے کی ہمارے مردوں سے بھی کرتے ہیں، ذرا ان کو بھی بتانا کہ ہمارے کیا حقوق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور میں تمہیں قرض کی ادائیگی کا ایک نسخہ بتا دوں، یہ اس بندے کے لیے ہے جس کا مقروض دیوالیہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ، جاؤ یہ عدالت ہے، یہ تھانہ ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، کبھی ہوتا ہے نا ایسے بندہ بالکل ممکن ہے۔ میں تمہیں امر بتاتا ہوں، تم وہ کرو، اگر وہ تمہاری کنڈی کھٹکھٹا کے تمہارے پیسے واپس نہ کرے تو میرا نام ہی بدل دے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ ایک مرتبہ یہ دعا بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی بڑا پریشان تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، امیر المومنین میں بہت مقروض ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا، قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سبیل ہی نہیں ہے، اور کھانے پینے کو بھی نہیں ہے کچھ، مہربانی فرمائیں کوئی مجھے